اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔